نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ٹاپک ہے جی ہمارا ثلاثی مزید فیہ کے ابواب۔ یہ جو الفاظ میں نے بولے ہیں، ثلاثی سے مراد ہے صرف تین، مزید یہ جس پہلے ہم نے پڑھے تھے ابواب ثلاثی مجرد کے، جس میں ضربا یضربو، نصر ینصرو، فتح یفتحو، کرما یکرمو، حسب یحسبو اور سمع یسمعو۔ ترتیب الٹ ہوگی تھوڑی سی۔ تو ان ابواب کا ڈیٹیل سے ہم مطالعہ کر چکے، پڑھا چکے۔ تو ابھی ہے کہ وہ جو ثلاثی مجرد لفظ تھا جس کا معنی تھا صرف اونلی تین، تو ان تین کے اندر اگر مزید، یہ لفظ وہ مزید ہے، مزید کوئی ان تین حروف کے اندر مزید کوئی ایک یا دو یا تین حروف ایڈ کر دیے جائیں تو کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، کیا فرق آتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ اسٹینڈرڈ فا، عین اور لام ہے۔ تو پہلا باب ہے، کثرت سے استعمال ہونے والے عربی گرامر میں، قرآنک اسٹڈی میں باب جو ہیں وہ 8 ہیں۔ اس کے علاوہ ہیں جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ وہ جب ایک اسٹوڈنٹ ان 8 کے بارے میں فلی نالج لے لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ان ابواب کو سیکھنا اور جاننا مشکل نہیں رہتا، وہ سیلف اسٹڈی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے ابھی، فی الحال ہم رہ رہے ہیں ان 8 کے ابواب کے اوپر جو بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں۔ اچھا، تو جیسے میں نے ذکر کیا، پہلا باب ہے باب افعال، تو اس کا وزن بنتا ہے جی افعل، یفعل۔ تو گویا ہم نے فا، عین، لام کے ساتھ جو اضافی ایڈ کیا ہے وہ ایک حرف حمزہ ایڈ کر دیا۔ تو جب ثلاثی مجرد میں ایک لفظ تھا نزلہ، وہ گرا، تو ہم نے جب اس میں کوئی چیز ایڈ کر دی، جو میتھمیٹکس کا رول ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 3 + 1 = 3 ہی رہے، یا جو صفات اس 3 کی ہیں وہی اس کی رہیں جو بعد میں آنے والا ہے، وہ یقیناً 4 ہوگا اور یہ صفات میں اس سے مختلف ہوگا۔ 3 کے اندر جب ہم نے ایک ایڈ کر دیا تو وہ 4 ہی بنے گا، نہ کہ وہ 3 ہی رہے گا۔ تو جب وہ 4 بنا تو اس کے اوپر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ہم نے وہ دیکھنی ہے کہ یہ 4 بن کے ابھی یہ اپنا عمل کس طرح کرے گا۔ جب یہ 3 تھا تو اپنا عمل کس طرح کرتا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ جب اس کے اندر ہم نے ایک ایڈ کیا تو یقیناً کوئی تبدیلی آئے گی۔ اچھا، ابھی میں ان تبدیلیوں کے بارے میں بریف انٹروڈکشن دینے لگا ہوں، پھر ہم قرآن پاک سے آیات مبارکہ لے کر تفصیلی ان کے اوپر ہم اسٹڈی کریں گے کہ کیسے تبدیلی آئی۔ متعدی، اس کی 2 خوبیاں ہیں جی۔ ایک تو باب افعال جو ہے، اگر اس کسی فعل لازم کو متعدی بنانا ہو تو یہ باب استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی لفظ ہے نازلہ تو وہ فعل لازم ہے، تو ہم نے اس کو متعدی بنانا ہے، اوکے، یہ افعال باب استعمال کر لیتے ہیں۔ پھر اس کا وزن کیا ہے جی؟ افعل یفعل، تو فا، عین، لام کی جگہ پہ ہم رکھیں گے نون، زا اور لام، تو یہ لفظ بن جائے گا انزل ینزل۔
اس کا معنی تھا متعدی میں وہ گرا، وہ اترا. جب اس کو ہم نے لازم میں معنی تھا وہ گرا یا وہ اترا، اور جب اس کو ہم نے باب افعال کے وزن پر لے گئے، ایک اس میں ایڈ کر دیا حمزہ، تو اس کا معنی ہو گیا اس نے اتارا. تو معنی میں فرق آ گیا، تبدیلی ہو گئی، 3 کو ہم نے 4 بنا دیا. اچھا جی، دوسری خصوصیت کیا ہے جی؟ متعدی در متعدی کرنا. مثلا ایک لفظ ہے ہی ہمارے پاس متعدی، میں ایک مثال لیتا ہوں، مثال کے طور پہ ہے سین میم اور عین، سمع، اس نے سنا، یہ لفظ متعدی ہے، اس میں نے ہے. تو اس کو جب ہم باب افعال پہ کوئی لفظ لے جائیں گے تو وہ بنے گا اسمع یسمع. تو پھر اس کے معنی میں یہ تبدیلی رونما ہوگی کہ اس کا معنی یہ ہو جائے گا اس نے سنوایا. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی لیکچر سن رہا ہوں، یہ ہے سننا، میں نے سنا. جب میں کہوں گا میں نے سنوایا تو یہ ہوگا کہ میں نے ایک لیکچر کو آن کیا اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ آؤ آپ بیٹھ کر اس کو سنو، تو یہ وہ سنوائے کے معنی میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوا لفظ متعدی در متعدی کے معنی میں. آگے ہے جی باب تفعیل. باب تفعیل میں بھی یہی خوبی ہے کہ یہ متعدی بناتا ہے، ساتھ میں اس کے ایک اور خوبی ہے تدریج اور اہتمام کی، جو باب افعال میں نہیں ہے. اس کا وزن کیا ہے جی؟ اس کا وزن ہوتا ہے فعل یفعل. اچھا جی. پھر وہی بات کہ جب یہ 3 حروف تھے تو میں ایک مثال لیتا ہوں، عین، لام اور میم. عالمہ، اس نے جانا، اس نے خود جانا، اس نے خود سیکھا. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں جی اس کو متعدی بنانا ہے، یہ فعل لازم ہے تو اس کو متعدی بنانا ہے. تو متعدی بنانے کے لیے ہم نے اس کا باب استعمال کیا، باب تفعیل. تفعیل استعمال کیوں کیا؟ مثلا اس کا وزن ہم نے فعل لیا، تو وہی حدیث مبارکہ ریفرنس کے طور پہ میں دیتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہاں جی. ابھی کیا تبدیلی آئی جی؟ اس میں 3 صفات آ گئیں. کون کون سی؟ ایک تو جو لازم تھا اس کو اس نے متعدی بنا دیا، اس کا معنی تھا اس نے سیکھا، اس کا معنی ہو گیا اس نے سکھایا. ٹھیک ہے. سکھانے کے معنی میں آ گیا. اچھا جی، سکھایا کیسے؟ ایک بار کوئی آدمی آیا، اس کو 2-4 باتیں سمجھائی اور بھیج دیا؟ نہیں. اس تفعیل کے سکھانے میں یہ 2 خوبیاں پوشیدہ ہیں. بتدریج، یعنی ایک بار، دوسری بار، ہفتے میں 3 بار، باقاعدہ 1-1 گھنٹہ اہتمام کے ساتھ ہوگا تو وہ علمہ بنے گا. صرف ایک بار آ کر کسی کو کچھ چیز پڑھا دینا یا بتا دینا، وہ اس صفات کے اوپر پورا نہیں اترے گا. تو باب تفعیل کی یہ 3 خوبیاں بیک وقت اس لفظ میں، اس حدیث مبارکہ کے لفظ میں موجود ہیں. آگے جی لفظ مفاعلتا. یہ ابواب کے جو نام ہیں، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد کے بعد جب وہ ثلاثی مزید فی کے ابواب کے جو نام ہیں، وہ مصدر کے نام کا وزن وہی ہوتا ہے. مطلب اس کو ہم پڑھیں گے افعل یفعل افعالا.
اگر کوئی لفظ ہم نے لیا ہے تو اس کو اس وزن پہ ڈالنا ہے تو ہم کہیں گے مثلا انزل ينزل انزالا. تو جب ہم نے انزل ينزل کو استعمال کیا تو اس کا مصدر استعمال کرنا ہے تو ہمیں یہ مصدر لینا پڑے گا اس وزن پہ. اس لیے افعال کی جو زیر زبر پیش حرکات ہیں ان کو جاننا اور ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. مثلا سلم یسلم تسلیما، تو وہ اس کا مصدر سلموا تسلیما. تسلیما جو ہے وہ تفعیل کے وزن پر اس کا مصدر ہے تسلیم، تو وہ دو زبر والی تنوین کے ساتھ تسلیما لکھا ہوا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تیسرا باب ہے مفعلہ. تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس کا لفظ کا مثلا قابل یقابل مقابلتن، تو یہ جو اردو کا لفظ مقابلہ ہے تو وہ ایگزیکٹلی اس وزن پہ ہے مقابلت. اس میں کیا ہے؟ دو خوبیاں ہیں. ایک تو مبالغہ ہے، میں نے کلر دیے ہوئے ہیں، صرف ان دو افعال کو متعدی بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو متعدی کے ساتھ تدریج اور اہتمام بھی چاہیے تو آپ افعال نہیں یوز کر سکتے. اگر آپ کو متعدی در متعدی کرنا ہے تو آپ تفعیل نہیں یوز کر سکتے. تو متعدی کے ساتھ اگر اہتمام اور تدریج چاہیے، تدریج کا مطلب ہوتا ہے درج یدرج تدریجا، یعنی اس وزن پہ ہے، یعنی کسی درجہ یعنی درجات، سٹیپ بائی سٹیپ کسی کام کو کرنا. تو یہ اگر آپ کو متعدی کے ساتھ تدریج اور اہتمام چاہیے تو آپ کو پھر باب تفعیل ہی استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ کو مبالغے کے ساتھ مشارکت چاہیے تو پھر آپ کو یہ لفظ یوز کرنا پڑے گا اس وزن پہ. تو اس کا وزن ہے فاعل یفاعل. ٹھیک ہے جی. بڑی معروف آیت ہے قاتل یقاتل. تو یقاتل لفظ میں مشارکت ہے، یعنی جب جہاد میں دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جو قتل کرتے ہیں اور ان کو قتل ہونے کا بھی ڈر اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اس قتل کے کام میں دوسرے کے ساتھ ایک مشارکت چل رہی ہوتی ہے اور اس میں مبالغہ بھی ایٹ اے ٹائم موجود ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسے الفاظ بھی آ سکتے ہیں کہ جس میں صرف ان دونوں میں سے کوئی ایک خوبی استعمال ہو جائے، چاہے وہ مبالغہ ہو جائے چاہے وہ مشارکت ہو جائے. یہ بھی پاسبلٹی ہے اس میں متعدی ہی صرف استعمال ہو جائے، تدریج اور اہتمام کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ الفاظ کے موقع محل کے مطابق جو ہے نا وہ الفاظ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ اس میں کون سی خوبی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک باب کی اگر 4 خوبیاں ہیں تو چاروں کی چاروں ایٹ اے ٹائم اس لفظ کے اندر موجود ہوں. اچھا جی یہ ہوئی ہماری باب مفاعلات کے وزن. آگے لفظ ہے تفاعل. یہ اس کا نام ہے باب کا، اس کا مصدر جو ہے اسی وزن پہ آئے گا. اس کا یہ جو ہے نا اس کا جو وزن ہے اس میں مبالغہ بھی ہے، اس میں لزوم بھی ہے، اس میں تدریج بھی ہے، اہتمام بھی ہے، اور یہ اس میں کبھی تکلف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا تکلف کے لیے ایک مثال میں کہتا ہوں تشجع زید، زید بناوٹی بہادر بنا. تکلف کیا اس نے بہادر بنے کا، اصل میں وہ بہادر ہے نہیں. یہ ہے تکلف کے معنی میں، بناوٹی کے معنی میں. اس کے ساتھ تکلف کے ساتھ لفظ بناوٹی بھی آتا ہے. یہ اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اچھا جی لزوم. جیسے لزوم یہ ہے کہ ایک لفظ، پہلے تو اس کا باب کا دے لیں
کیا ہوگا وزن. اس وزن کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں, اس یہاں پہ جگہ ہے, اس لکھ لیتے ہیں تفعل یتفعلوا, یہ ماضی اور یہ مضارع, یعنی باب کے پہلے واحد مذکر غائب کے صیغے ماضی اور مضارع کو اکٹھا بولنے کا نام باب کہلاتا ہے, اور یہ باب کا نام ہے. باب کے مصدر کا جو وزن ہوتا ہے باب کے وزن پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, لزوم. پہلے تھا ہم نے لازم کو متعدی بنایا, ابھی الٹا آ گیا. ابھی ہمارے پاس ایک متعدی لفظ ہے, اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, لازم بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. لازم بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ باب. مثلا لفظ ہے نزل, متعدی ہے. نزل لازم ہے, جس کو ہم نے نزل کر کے متعدی بنایا. تو نزل متعدی ہے, لیکن ابھی ہمیں اس کو مزید پھر لازم بنانا ہے. تو لازم بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں تدریج اور اہتمام بھی چاہیے. تو ہم استعمال کرتے ہیں یتنزل یا تتنزل. واحد مونس غائب کا صیغہ بنے گا تتنزل علیہم الملائکۃ. تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ بتدریج ہوتے ہیں, اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں. جو وہ امر لے کر آتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کروانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں. تو وہ ہے اس کے نزول کا مقصد. ایک اور لفظ ہے سورہ ملک کا ہے تکاد تمیز من الغیظ. قریب تھا کہ وہ غصے سے پھٹ جاتی. تو تمیز لفظ جو ہے وہ تفعل کے وزن پہ تمیز لازم استعمال ہوا ہے. یہ ہے اس میں مبالغہ بھی اور لازم بھی, لزوم بھی. آگے ہے جی ایک اور باب ہے تفاعل. تفاعل باب پر آنے والے الفاظ میں 3 صفات آتی ہیں, مبالغہ, مشارکت اور عظمت. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, مبالغہ کیا ہے؟ مثلا ایک لفظ ہے, یہ لفظ آئے گا تفاعل یتفاعلو. ایک لفظ ہم لیتے ہیں تبارک یتبارکو. تو اگر آپ لیں تبارک تو اس میں مبالغہ ہے اور اس میں عظمت ہے. تو مشارکت کس میں ہے؟ مشارکت یہ ہے کہ کسی اور ذات کے مقابلے میں یہ بہت بابرکت ہے. تو یہ تینوں صفات استعمال ہوں گی ایٹ اے ٹائم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ لفظ میں مبالغہ بھی ہے, عظمت بھی ہے, بڑائی بھی ہے, بزرگی بھی ہے اور مشارکت بھی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. تیرا نام بہت اونچا ہے, بہت بابرکت ہے, عظمت والا ہے. وتعالی جدک, وہ لفظ بھی وتعالی جس کا روٹ ورڈ عین لام واو ہے وہ بھی اسی سے ہے. اور تیری شان بھی بہت بلند و برتر ہے, اونچی ہے. تو اس میں اونچا ہونے میں مبالغہ ہے. مشارکت کیسے ہے کہ کسی اور کے ذات کے مقابلے میں تو بہت اونچا ہے, اور عظمت بزرگی ہے, تیری بڑائی ہے اور کبریائی ہے. آگے چلتے ہیں جی. لفظ ہے افتعال. افتعال وزن پر آنے والے الفاظ میں بھی مشارکت ہے. تو مبالغہ بھی ہے اور اہتمام بھی ہے. مطلب اس لفظ کا جو وزن آئے گا ماضی اور مضارع کا
وہ ہوگا جی افتعال یفتعل. ٹھیک ہے جی. اس پر مبالغہ کیسے ہے جی؟ مثلا ایک لفظ ہے قاف را با، قریب، تو اس کو اگر آپ لے جاتے ہیں افتعال مادے پہ تو کیا ہوگا؟ اس میں مبالغہ آ جائے گا. مبالغہ کس سینس میں؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے، اس قربت میں مبالغہ ہے، لیکن وہ ٹالے ہوئے ہیں، معرضون اعراض کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ افتعال کے معنی میں مبالغہ ہے. اور کیا ہے جی؟ مثلا ہم کہتے ہیں جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ یا وَاسْتَمِعُوا لَهُ. استمع یستمع، سین میم عین سے ہے. کہاں ہے وہ آیت؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ کچھ غلطی ہوئی ہے یہاں پہ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ ہے آیت مبارکہ. تو یہ جو فَاسْتَمِعُوا ہے، یہ فعل امر بنا ہوا ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ سین میم عین مادہ ہے. تو سین میم عین سے لفظ بنے گا اس تمع یس تمیعو. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ دیکھیں جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہ یہ لفظ بھی ہو سکتا تھا سامع یسمعو سے اسمعو، تم سنو. ثلاثی مجرد سے باب سامع یسمعو سے فعل امر بنتا ہے اسمعو، تم سب سنو. لیکن اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا لفظ استمع یستمعو سے فاستمعو، استمعو لفظ استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس میں اہتمام کے ساتھ مبالغہ یعنی غور سے سنو. ٹھیک ہے جی. مشارکت یعنی کوئی سنا رہا ہے تو آپ سن رہے ہو. ٹھیک ہے. مختلف معنی مختلف موقع پہ ہر لفظ میں استعمال ہو سکتے ہیں. اسی طرح آگے ہے جی لفظ انفعال. انفعال لفظ جو ہے وہ صرف ایک اس کی خوبی ہے لزوم. جیسے افعال کی ہے متعدی، یہ اس کا الٹ ہے، اس کی ہے لزوم. انفعالا. انفعالا لفظ جو ہے وہ اس کا جو وزن آتا ہے وہ آتا ہے انفعالا ینفعلو. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، مثلا کسرا، اس نے توڑا، انکسر وہ ٹوٹ گیا. تو یہ وزن اس کا لکھ لیتے ہیں پہلے، ان فعل ینفعلو. یہ لفظ جیسے میں نے کسرا، تو یہ لفظ ان کسرا، وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں لزوم کے معنی آ جاتے ہیں. جیسے ایک اور لفظ ہے بعثا، اس نے مبعوث کیا. ان بعثا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اذ انبعث اشقاہا، اس قوم کا ایک بدبخت اٹھا. ٹھیک ہے جی. قطع، اس نے کاٹا. انقطع، وہ منقطع ہو گیا. تو یہ لفظ بھی انقطع بھی ایک اس کی مثال ہے. آگے جی باب استفعال. باب استفعال میں یہ لفظ ہے طلب ماخذ، طلب. اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اچھا جی، طلب کس چیز کی؟
طلب ماخذ کی. ماخذ کیا ہے؟ اگر ہم اس کا وزن لکھیں تو وہ وزن بنتا ہے استفعل یستفعیلو. تو اس فا عین لام کے وزن پر آنے والے کلمے کی طلب کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا ہم ایک بڑا معروف لفظ لکھتے ہیں استغفارا. استغفارا کا معنی ہوگا، جو میں نے لفظ لکھا اپنا طلب ماخذ، اس کا معنی میں اگر ایکسپلین کروں تو ماخذ اس کا یہ ہے، یہ ماخذ ہے. تو ماخذ کی طلب پیدا ہو جائے گی. یہ غفارہ کی اس میں طلب پیدا ہو گئی ہے. استغفر یستغفر استغفارا. استفعال کے وزن پہ استغفار. اس لفظ کو استغفار یا استغفار کئی مختلف حرکات کے ساتھ غلطی سے ادا کیا جاتا ہے. جو اصل اس کی پروننسیشن ہے وہ ہے استفعال کے وزن پر استغفار. تو استغفر یستغفر میں طلب ماخذ یہ ہے کہ جو بھی لفظ الف سین تا سے شروع ہو اس میں اس کے بعد والے فا عین لام وزن پر آنے والے کلمے کی طلب کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. مثلا سورہ کہف میں آتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. تو یستغیثوا میں جب وہ طلب کریں گے، پینے کے لیے کچھ طلب کریں گے تو ان کو پلایا جائے گا. تو یہ لفظ ہے اس وزن پر. تو گویا ہم نے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں 8 ابواب میں استعمال ہونے والی خوبیاں جو ہیں ان کو ڈسکس کیا، اور ان کی آگے جو مثالیں ہیں قرآن پاک میں استعمال ہونے والی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے الفاظ کے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ان مثالوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں کہ نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا باب افعال. کسی ایک باب کو لیں گے اور اس میں استعمال ہونے والے اس کے اوزان جو ہے، فعل ماضی معروف کیسے بنتا ہے، فعل مضارع معروف کیسے بنتا ہے، فعل ماضی مجہول کے 14 صیغے کیسے بنتے ہیں، اور فعل مضارع مجہول کے 14 صیغے کیسے بنتے ہیں، اور ان میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے، اور ان سے پھر فعل امر بنانے کا طریقہ، فعل امر حاضر کے لیے اور فعل امر غائب اور متکلم کے لیے بنانے کے لیے. تو پھر ہم انشاءاللہ اس ایک دن میں باب افعال کے بارے میں ان 5 چیزوں کو کور کرنے کے بعد مزید اس کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی ایگزامپل لے کر اس کو واضح کر کے اچھی طرح ایکسپلین کر کے اس ٹاپک کو کلوز کریں گے. پھر نیکسٹ ہم لیں گے باب تفعیل، پھر اس کو بھی اسی پیٹرن کے اوپر ہم چلائیں گے، اور اس طرح ہم انشاءاللہ 8 ابواب کو مکمل کرنے کے بعد کسی اور ٹاپک کو شروع کریں گے. یہ تو ہوئی بات ہماری جو پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ ہے، اور نیکسٹ ہمارا چھوٹا سا پلان بھی نیئر فیوچر کا. یہ کچھ آیات مبارکہ میں نے لکھی تھی اسی کے ریفرنس سے. یہ دیکھیں، ما ینزل من السماء، جو نازل ہوتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو اوپر چڑھتا ہے اس میں، یعنی آسمان کی طرف. تو یہ لفظ ہے جو نازل ہوتا ہے، تو یہ فعل لازم ہے. اگر اسی فعل لازم کو متعدی بنانا ہو تو یہ لازم ہے اور ثلاثی مجرد ہے، نزل ینزل. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم نے متعدی بنانا تھا تو ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نزل. اس میں ایک تو متعدی بن گیا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا،
اس میں نے آ گیا. کیا نازل کیا؟ احسن الحدیث. تو وہ جو احسن الحدیث یعنی قرآن پاک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم و بیش 23 سال کی مدت میں بتدریج اور اہتمام کے ساتھ نازل کیا. یہ معنی اس نزلہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر آپ یہ لفظ دیکھیں ما یلج فی الارض، یلج لفظ جو ہے یہ ولج یلج، واو لام جیم اس کا مادہ ہے. یہ ضرب یضرب کے وزن پر آتا ہے. یلج جو زمین میں داخل ہوتی ہے، تو اس کا معنی ثلاثی مجرد میں لازم کے معنی میں ہے. اور جب اس کو باب افعال سے لایا گیا، اس کو متعدی بنا کر کیا گیا، تو اس کا معنی ہو جائے گا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. وہ داخل کرتا ہے. داخل ہونا اور داخل کرنا یہ دونوں معنی مختلف آ رہے ہیں. اسی طرح ایک متعدی بنانے کا طریقہ تھا نزلہ. ٹھیک ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. تو یہ دوسرا باب افعال کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ. ایک لفظ ہے یریکم، هو الذی، وہ ذات ہے جو دکھاتی ہے تم کو. یہ لفظ یریکم ہے. یہ لفظ کیسے ہے جی؟ اگر آپ را حمزہ یا مادہ سے لیں تو یہ لفظ بنتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا دیکھا تو نے اس شخص کو؟ یہ ہے دیکھنے کے معنی میں. تو جب یہ یریکم ارا یری باب افعال سے آئے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا اس نے دکھایا. وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتی ہے اپنی نشانیاں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے نازل کرتی ہے وہ آسمان سے. تو یہ یُنَزِّلُ جو ہے وہ نزل یُنَزِّلُ باب سے ہے، باب تفعیل سے ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. یتذکر جو ہم نے لزوم کا معنی اس میں تفصیل سے پڑھا تھا، تفاعل باب سے، یہ باب سے آتا ہے. ذکرہ روٹ ورڈ ہے، تذکر یتذکر باب تفاعل سے ہے جس کا خاصہ لزوم ہے. تو وہ لفظ بھی لزوم کا خصوصیت باب تفاعل میں استعمال ہوئی ہے. آگے کیا؟ یہ لفظ بھی اسی طرح ہے یتنزل الامر، حکم جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں. یہ بھی باب تفاعل سے لزوم کی خوبی استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ امر جو ہیں ان دونوں کے درمیان، بینہن کا مطلب ہے زمین اور آسمان کے درمیان، آسمان سے نیچے اترتے ہیں احکام. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ لفظ سورہ واقعہ کا ہے کہ پانی کے نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے باب افعال سے. یہ اس طرح ہے انزل انزلا انزلو انزلتا انزلتما انزلتم، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یہ اس کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ تھا انزلتم. تو ایک مذکر نے نازل کیا. پیچھے بات آ رہی ہے پانی کی. ٹھیک ہے. مفہوم پورا یہ ہے کہ کیا تم اس کو بادلوں سے نازل کرتے ہو یا ہم؟ انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. تو اس لفظ میں اس واو کا جو اضافہ ہے، اس بات کو بھی میں ایکسپلین کرنے کے لیے، یہ لفظ میرے سامنے آ گیا تھا تو میں نے کہا بتا دوں. تو کیا ہے؟ اس ایک تم سب پانی، بادلوں سے پانی تم نے نازل کیا.
تو یہ سوالیہ انداز ہے، کیا تم نازل کرتے ہو بدلیوں سے پانی یا ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے؟ یقیناً وہی اللہ نازل کرتا ہے۔ تو یہ انزل تم کے بعد ہو ضمیر لگانا مقصود تھی۔ تو اسلوب یہ ہے عربی گرامر کا، ہم یا کم یا تم، ان تینوں لفظ جس میں آگے میم جمع کی ہو، اس کے بعد اگر ضمیر لگانا مقصود ہو تو اس میم اور ہا ضمیر کے درمیان ایک واو کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ لفظ بن جائے گا انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا ہم ہیں اس کو پانی میں نازل کرنے والے یا تم نازل کرتے ہو؟ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو ان آیات مبارکہ میں کثرت سے باب افعال اور باب تفعیل کی، اور ایک دو آیات باب تفاعل سے تھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات سے میں نے ریفرنسز لے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ایک لفظ کو باب افعال پر جا کر متعدی بنایا جاتا ہے اور کیسے تفعیل پہ جا کر متعدی بنتا ہے، اور تفعیل پر متعدی بنے تو اس میں تدریج اور اہتمام کا معنی کیسے شامل ہو جاتا ہے، جبکہ افعال میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی سی کاوش سی۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن کو سیکھنا اور سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔